اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس ویڈیو میں جس مسئلے کے متعلق گفتگو ہوگی وہ مسئلہ ہے نظر و نیاز۔ نظر و نیاز کرنا کیسا ہے؟ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں بھی ہے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جو تقریباً 5-6 منٹ پر مشتمل ہے۔ جناب نے اس ویڈیو میں نظر و نیاز کے مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے، جہالت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے، بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ وہ دلائل کے مخالفین کے منہ بند کر دیے جناب نے۔ کیا بات ہے! جناب نجیب دیوخانی صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا، اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دو اور حوالہ بھی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں پیش کیا ہے کہ یہ دیکھیں نظر و نیاز حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ اس طرح کی نجیب دیوخانی صاحب نے باتیں کی ہیں اور یہ حضرت کے دلائل ہیں۔ سامعین و ناظرین، نجیب دیوخانی صاحب جب تک خلط مبحث سے کام نہ لے، نجیب دیوخانی صاحب کا گزارا نہیں ہوتا۔ نجیب دیوخانی صاحب کی جو دکان ہے وہ نہیں چلتی۔ بندہ ناچیز انشاءاللہ العزیز خلط مبحث سے اجتناب کرتے ہوئے نظر و نیاز کے متعلق جو علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف ہے وہ پیش کرے گا، اور اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین کے حوالہ جات پیش کرے گا۔ نجیب دیوخانی صاحب جس عبارت میں لفظ بدعت دیکھ لیتے ہیں، لفظ حرام دیکھ لیتے ہیں، شرک دیکھ لیتے ہیں، کفر دیکھ لیتے ہیں، ناجائز دیکھ لیتے ہیں، تو حضرت وہ عبارت اٹھا کے اپنی تائید میں پیش کر کے دوسروں کو مشرک، کافر، بدعتی، حرام کا ارتکاب کرنے والا قرار دیتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی تفصیل کے۔ اگر یہی اصول، یہی قاعدہ، یہی ضابطہ کہ جہاں پر بدعت کا لفظ آ گیا اس کی بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے، جہاں پر حرام کا لفظ آ گیا، جہاں پر کفر، جہاں پر شرک کا لفظ آ گیا، وہ اٹھا کر اپنی تائید میں پیش کر کے نجیب دیوخانی صاحب کے اصول قاعدے کو سامنے رکھیں، تو پھر بہت سارے اکابرین سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بہت سارے اکابرین کو، علماء کو بدعتی، حرام کا ارتکاب کرنے والے، مشرک، کافر قرار دینا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب اس پر راضی ہوتے ہوں گے، کیونکہ ان میں وہ شخصیات بھی ہیں جن کے حوالہ جات نجیب دیوخانی صاحب اپنی ویڈیوز میں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کے نجیب دیوخانی صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا۔ ہم اگر نجیب دیوخانی صاحب کا اصول، قاعدہ، ضابطہ سامنے رکھیں تو یہ شخصیات بھی نجیب دیوخانی صاحب کے ہاتھ سے جاتی ہیں، انہیں بھی کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ قرار دینا پڑے گا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پہ سنی علماء کا موقف کیا ہے نظر و نیاز کے متعلق، یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس نظر و نیاز کے سنی قائل ہیں، علماء اہل سنہ و جماعت قائل ہیں، وہ کون سی نظر و نیاز ہے۔ سامعین و ناظرین، گزارش یہ ہے اس بارے میں کہ ہمارے نزدیک نظر کی دو قسمیں ہیں، یعنی علماء اہل سنہ و جماعت کے نزدیک نظر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نظر شرعی و فقہی، دوسری نظر عرفی و لغوی، یہ دو قسمیں ہیں۔ ہم اگر نظر کو ان دو قسموں میں تقسیم نہ کریں تو پھر بہت سارے اکابرین نجیب دیوخانی صاحب کے فتویٰ کی زد میں آ جاتے ہیں، وہ مشرک، کافر، بدعتی، گمراہ قرار پاتے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نظر
شرعی و فقہی، دوسری نظر عرفی و لغوی۔ ہمارے نزدیک یعنی علماء اہل سنہ و جماعت کے نزدیک جو نظر شرعی و فقہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو نظر شرعی و فقہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی رہ گئی نظر عرفی و لغوی، یعنی جو نظر ہمارے عرف میں اللہ کے ولیوں کے لیے مانی جاتی ہے وہ شرعی اور فقہی نہیں بلکہ عرفی اور لغوی ہے، یعنی یہ نظر ہدیہ کے معنی میں ہے، نذرانہ کے معنی میں ہے۔ ہم جس نظر کے قائل ہیں وہ نظر عرفی اور لغوی ہے، وہ نظر شرعی اور فقہی نہیں ہے۔ نظر شرعی اور فقہی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ باقی رہے گی نظر عرفی اور لغوی، یہ اللہ کے ولیوں کے لیے مانی جا سکتی ہے اور اس کا معنی ہدیہ اور نذرانہ ہے، یہ ہدیہ اور نذرانہ کے معنی میں مستعمل ہے، یہ ہمارے نزدیک۔ اور جو حوالہ جات نجیب دوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں پیش کیے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر اکابرین کے، وہ نظر شرعی و فقہی کے متعلق ہیں کہ انہوں نے نظر شرعی و فقہی کو غیر اللہ کے لیے ناجائز حرام قرار دیا۔ جو نظر علماء احناف نے حرام قرار دی ہے وہ نظر شرعی و فقہی ہے، عرفی اور لغوی نہیں ہے۔ یہ ہمارے نزدیک نظر کی تقسیم ہے۔ سامعین و ناظرین، میں اس پہ اب علماء اہل سنہ و جماعت کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاوی افریقہ بھی ہے اور فتاوی رضویہ شریف، امام اہل سنت، امام عاشقہ، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اولیاء کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نظر کہی جاتی ہے یہ نظر فقہی نہیں۔ ایک بار یہ عبارت پھر سماعت فرما لیں، امام اہل سنت رحمہ اللہ کس نظر کے قائل ہیں؟ سنی عوام کس نظر کے قائل ہیں؟ وہ اللہ کے ولیوں کے لیے کون سی نظر مانتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں اولیاء کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نظر کہی جاتی ہے یہ نظر فقہی نہیں، عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ کریں اسے نظر کہتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے ابتدا کے اندر کی ہے نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جو اکابر کے ہاں ہدیہ کریں اسے نظر کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سنی علماء اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر فقہی کے قائل نہیں ہیں، نظر عرفی اور لغوی کے قائل ہیں، یعنی یہ نظر ہدیہ کے معنی میں ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی افریقہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح فتاوی حشمتیہ، حضرت مولانا حشمت علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے یہ خلیفہ ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اولیاء کرام کے لیے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نظر کہی جاتی ہے یہ نظر فقہی نہیں، عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ کریں اسے نظر کہتے ہیں۔ وہی عبارت امام اہل سنت رحمہ اللہ کی مولانا حشمت علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی حشمتیہ کے اندر نقل فرما رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہم جس نظر کے قائل ہیں وہ نظر فقہی شرعی نہیں بلکہ لغوی اور عرفی ہے۔ دو حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں جا الحق کے اندر اولیاء اللہ کے نام کی جو نظر مانی جاتی ہے یہ نظر شرعی نہیں، نظر لغوی ہے۔ جی، یہ نظر شرعی نہیں، فقہی نہیں، جو اولیاء کرام کے لیے مانی جاتی ہے یہ نظر لغوی ہے۔ یہ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ مزید لکھا جس کے معنی ہے نذرانہ، جس کے معنی ہے
نذرانہ، جیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ یہ آپ کی نظر ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں جیسے میں اپنے استاد محترم سے کہوں کہ حضور یہ آپ کی نظر ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا یہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ نظر کا معنی ہے کہ ہم کس نظر کے قائل ہیں؟ نظر لغوی اور عرفی کے قائل ہیں، نظر فقہی شرعی کے قائل نہیں ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی افریقہ کے اندر ہی فرماتے ہیں نظر فقہی کے متعلق کہ آیا یہ غیر خدا کے لیے درست ہے یا نہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر خدا کے لیے نظر فقہی کی ممانعت ہے، غیر خدا کے لیے نظر فقہی کی ممانعت ہے۔ وہی بات جو نجیب دوخانی صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بیان کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بیان کر رہے تھے، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بیان فرما دی کہ جو نظر فقہی نظر شرعی ہے، فرمایا وہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے، نظر فقہی کی ممانعت ہے۔ فتاوی افریقہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی حشمت علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہی عبارت جو امام اہل سنت رحمہ اللہ فتاوی افریقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی حشمتیہ میں آپ نے ارشاد فرمائی غیر خدا کے لیے نظر فقہی کی ممانعت ہے۔ اب یہاں سے بالکل پتہ چل گیا کہ ہم نظر فقہی نظر شرعی کو غیر خدا کے لیے جائز نہیں کہتے۔ اسی طرح مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقہا اس نظر کو حرام کہتے ہیں جو اولیاء کے نام کی نظر شرعی مانی جائے، جو اولیاء کرام کی نظر شرعی مانی جائے، فقہا کرام اس نظر کو حرام کہتے ہیں، نظر عرفی و لغوی کو حرام نہیں کہتے، اور ہم اسی کے قائل ہیں، اسی کو جائز کہتے ہیں جو نظر فقہی شرعی نہیں بلکہ عرفی و لغوی ہے۔ یہ سامعین و ناظرین ہمارا موقف ہے۔ ایک بار پھر اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں کہ ہم نظر شرعی و فقہی کے قائل نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہم نظر عرفی و لغوی کے قائل ہیں، اور فقہائے احناف جس نظر کو حرام کہتے ہیں وہ نظر فقہی و شرعی ہے، اور یہی حوالہ جات نجیب دوخانی صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ سے پیش کر رہے تھے کہ اس میں نظر کا لفظ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، فلاں فلاں۔ ہم اگر اس تفصیل میں نہ جائیں، تقسیم میں نہ جائیں، تو بہت سارے بزرگان دین سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ہم جس نظر کے قائل ہیں اسے فقہائے احناف حرام نہیں کہتے، اور جس نظر کو فقہائے احناف حرام فرماتے ہیں ہم بھی اسے حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف ہے نظر کے متعلق۔ سامعین و ناظرین، اس وضاحت کے بعد یہاں پر کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں علماء و مشائخ کے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ حدیقہ کے اندر شیخ سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَالتَّبَرُّكُ بِدَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالنَّظْرُ لَهُمْ بِتَعْلِيقِ ذَلِكَ عَلَى حُصُولِ شِفَاءٍ أَوْ قُدُومِ غَائِبٍ فَإِنَّهُ مَجَازٌ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْخَادِمِينَ بِقُبُورِهِمْ كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي مَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ لِفَقِيرٍ وَسَمَّاهَا قَرْضًا صَحَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَعنَى لَا بِاللَّفْظِ۔ حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بالکل اسی قبیل سے ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا، اولیاء صلحاء کے مزارات سے برکت لینا، بیمار کی شفا یا کسی مسافر کے آ جانے کی منت ماننا اولیاء کرام کے لیے، فرمایا جو اولیاء کرام کے قبور ہیں، جو ان کے خادمین ہیں، ان پر صدقہ سے مجاز ہے۔ فَإِنَّهُ مَجَازٌ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْخَادِمِينَ بِقُبُورِهِمْ۔ مزید فرمایا جیسے فقہا فرماتے ہیں فقیر کو زکوٰۃ دے اور قرض کا نام لے تو صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟
حضرت شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتبار معنی کا ہے نہ لفظ کا، یہاں پر لفظ کا اعتبار نہیں ہے، معنی کا اعتبار ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیقہ کے اندر نظر و نیاز کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، منت کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح ایک اور کتاب ہے حضرت علامہ شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کتاب کا نام ہے کشف النور عن اصحاب القبور۔ یہاں پر ایک عبارت لکھتے ہیں اور یہی عبارت مختلف الفاظ کے ساتھ بہت سارے علماء نے اپنی کتب کے اندر نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا نَظْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْأَوْلِيَاءِ يُوقَدُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَمُحَبَّةً فِيهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ۔ حضرت علامہ شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی قبروں پر بطور تعظیم اور محبت کے زیتون کا تیل اور موم بتیاں روشن کرنے کی نظر ماننا فرمایا یہ جائز ہے۔ وَأَمَّا نَظْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْأَوْلِيَاءِ يُوقَدُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَمُحَبَّةً فِيهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ۔ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کی قبروں پر بطور تعظیم، بطور محبت تیل اور موم بتیاں ان کی نظر ماننا فرمایا یہ جائز ہے۔ کشف النور عن اصحاب القبور۔ اب حضرت علامہ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان دونوں عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہاں پر جس نظر کو یہ جائز قرار دے رہے ہیں وہ نظر عرفی و لغوی ہے، وہ فقہی شرعی نہیں ہے۔ اگر نجیب دوخانی صاحب نظر کا لفظ دیکھ کے حرام قرار دے رہے تھے، بدعت قرار دے رہے تھے، شرک قرار دے رہے تھے، تو یہاں پر حضرت علامہ شیخ عبد الغنی رحمہ اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی، تو یہاں پر بھی نظر کا لفظ دے کے ان کے اوپر وہ فتویٰ ٹھوک دینا چاہیے۔ لہٰذا شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مشرک بدعتی قرار پا جائیں گے نجیب دوخانی صاحب کے اصول اور فتویٰ سے۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی جہالت ہے۔ اچھا، یہی عبارت شیخ عبد الغنی رحمہ اللہ کی جو کشف النور عن اصحاب القبور کے اندر ہے، روح البیان جلد نمبر 3 کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا نظر الزیت والشمع للاولیاء یوقد عند قبورہم تعظیما لہم ومحبتا فیہم جائز لا ینبغی النہی عنہ۔ یہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے جو تیل اور چراغ کی نظر مانی جاتی ہے، ان کی عزت کے لیے، ان کی محبت میں، ان کے قبروں کے پاس فرمایا یہ جائز ہے، اس سے منع کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ روح البیان کے اندر فرماتے ہیں۔ اچھا، یہی عبارت حضرت علامہ عبد القادر رافعی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہی عبارت حضرت شیخ یوسف بن عبد الجلیل موصلی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الانتصار للاولیاء کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ ان تمام حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ جس نظر سے فقہائے احناف علماء کرام منع فرماتے ہیں وہ نظر فقہی و شرعی ہے، نہ کہ عرفی و لغوی ہے۔ اگر عرفی و لغوی نظر بھی منع ہوتی تو یہ تمام اکابرین اس کو جائز قرار نہ دیتے۔ سامعین و ناظرین، ہم اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف کو دیکھیں تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات کے اندر بھی ہمیں نظر و نیاز کا ثبوت ملتا ہے، وہ نظر و نیاز جو عرفی و لغوی معنی میں ہے، نہ کہ فقہی و شرعی معنی میں۔ چونکہ نجیب دوخانی صاحب نے اس کا امتیاز نہیں کیا اور بے دھڑک عبارتیں پڑھ کے مطلقاً نظر و نیاز کو حرام، ناجائز، بدعت، شرک قرار دے دیا، تو اگر اسی اصول کو سامنے رکھیں ضابطے کو، تو یہ تمام کے تمام بزرگ اور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعتی مشرک قرار دے دیے جائیں گے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مکتوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نیاز یکے بدرویشاں فرستادہ بودند نیز وصول یافت فاتحہ سلامت خواندہ شد۔ فرمایا وہ نیاز جو آپ نے درویشوں کے لیے بھیجی تھی وہ بھی موصول ہو گئی اور سلامتی کی فاتحہ پڑھی گئی۔ یہاں پر اب نیاز کے لفظ آ گئے ہیں۔ یہ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مکتوب کے اندر
ارشاد فرما رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیگر مکتوبات کو دیکھیں تو اس میں بھی نظر و نیاز کا ثبوت ملتا ہے۔ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، جو آپ کے جانشین تھے، حضرت خواجہ معصوم فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مکتوبات کے اندر بھی نظر و نیاز کا ثبوت ملتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح نجیب دیوخانی صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب انفاس العارفین سے حوالہ جات پیش کیے، کہا کہ جی یہ دیکھیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نظر و نیاز کو منع فرمایا، حرام کہا، شرک قرار دیا، اس طرح کی باتیں کی۔ اسی انفاس العارفین کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نظر و نیاز کے متعلق واقعات نقل فرمائے، جو ان کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کے متعلق ہیں اور دیگر لوگوں کے متعلق ہیں، جس میں نظر و نیاز کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا، آپ نے سفر فرمایا، اس میں بھی نظر و نیاز کا ذکر ہے، انفاس العارفین نامی کتاب میں۔ اسی طرح ایک فرہاد بیگ کے متعلق واقعہ بھی نقل کیا، فرماتے ہیں حضرت شامی فرمودند کے فرہاد بیگ را مشکلے، یہ اب انفاس العارفین کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ واقعہ نقل فرما رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ نظر و نیاز کے متعلق ہے۔ اگر شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مطلقاً نظر و نیاز حرام ہوتی، ناجائز ہوتی، تو کبھی شاہ صاحب رحمہ اللہ جیسا بزرگ یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل نہ فرماتا، کبھی نہ لکھتے۔ لہٰذا یہ واقعات بھی بتلاتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ مطلقاً نظر و نیاز کو ناجائز نہیں کہتے، بلکہ اس نظر و نیاز کو ناجائز کہتے ہیں جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجائز کہتے ہیں، جو شرعی و فقہی ہے، نہ کہ عرفی و لغوی۔ عرفی اور لغوی نظر کے قائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی تھے۔ یہ انفاس العارفین جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت سارا وقت درکار ہوگا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں، فتاوی عزیزی میں ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ اسے حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جس نظر و نیاز کو حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے، وہ نظر فقہی و شرعی ہے، لغوی اور عرفی نظر نہیں ہے۔ اگر شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک نظر عرفی و لغوی حرام ہوتی تو کبھی بھی شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ فتاوی عزیزی کے اندر یہ عبارت صفحہ نمبر 71 کے اوپر نہ لکھتے۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی جن کے حوالہ جات پیش کر کے یہ نظر و نیاز کو حرام کہہ رہا تھا نجیب دیوخانی اپنی جہالت کی بنا پہ، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ فتاوی عزیزی صفحہ نمبر 71 پہ فرماتے ہیں، تعام کے ثواب آن نیاز حضرت امامین نمایند و برآں فاتحہ و کل و درود خواندن تبرک می شود خوردن بسیار خوب است۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نظر و نیاز کا ثواب امامین کو پہنچاتے ہیں، وہ اگر کھانا کھا لیں اور اس پر فاتحہ پڑھی جائے، کل شریف پڑھے جائیں، درود شریف پڑھا جائے تو وہ متبرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ کھانا برکت والا ہے، اس کا کھانا بہتر ہے، خوب است۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فتاوی عزیزی کے اندر فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو نجیب دیوخانی صاحب نے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی، اس میں دو نمبری سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے اس نے کوئی وضاحت ہی نہیں کی، کوئی بات ہی نہیں کی، خلط مبحث سے کام لیا۔ جہاں اس نے نظر کا لفظ دیکھ لیا، آگے بدعت کا لفظ دیکھ لیا، حرام کا، یہ شرک کا لفظ دیکھ لیا، بس اس نے فوراً وہ عبارت اپنی تائید میں پیش کر کے سب کو کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ قرار دے دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت میں نیاز کا لفظ واضح طور پہ موجود ہے۔ اگر یہ حرام ناجائز ہوتا تو کبھی شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ یہ فتویٰ نہ دیتے۔ پتہ چل گیا کہ نجیب دیوخانی کتنا بڑا خائن ہے، کتنا بڑا مکار ہے، کذاب ہے۔ یہ بزرگوں کی عبارتوں میں خیانت سے کام لیتا ہے، خلط مبحث سے کام لیتا ہے، تاکہ لوگ نظر کا لفظ بھی دیکھ لیں، نیاز کا لفظ بھی دیکھ لیں، بدعت کا بھی، حرام کا بھی دیکھ لیں، لہٰذا یہ بدعت حرام ہے۔ اس لیے اس نے خلط مبحث سے کام لیا، تفصیل نہیں، وضاحت اس کی بیان نہیں کی۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حوالہ پیش کیا،
اسی طرح حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کے اندر بھی اس طرح کی عبارتیں ملتی ہیں، واقعات ہیں جہاں نظر و نیاز کا ذکر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح وہابی توخانی فرقہ کی کتب کو ہم دیکھیں تو یہ امداد المشتاق ہے میرے پاس، صفحہ نمبر اس کا 86 اور 87 ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ نجیب دوخانی صاحب کے زہریلے فتوے، جہلانہ فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 86 پہ لکھتے ہیں، جب مثنوی شریف ختم ہو گئی، بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جاوے گی۔ 11 بار سورت اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرمائیں اور آپ خود دیکھ لیں کہ اس عبارت سے کیسے نجیب دوخانی کے چہرے پہ تماچا پڑتا ہے۔ یہ عبارت پڑھے اور ایک آئینہ لے، اس میں اپنی یہ شکل دیکھے اور یہ دیکھے اپنے چہرے پہ کہ جو اس کا بڑا بابا ہے، اس کے بڑے بابے کا یہ تماچا جو لگا ہے، اس کا کہیں نشان اسے نظر آتا ہے؟ لکھا ہے، جب مثنوی شریف ختم ہو گئی، بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جاوے گی۔ 11 بار سورت اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے 2 معنی ہیں، وہی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء اہل سنت و جماعت کا موقف۔ فرمایا کہ نیاز کے 2 معنی ہیں، ایک عجز و بندگی اور وہ سوائے خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجائز اور شرک ہے، اور دوسرے خدا کی نظر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے۔ لوگ انکار کرتے، اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں، یہ جو نجیب دوخانی اور دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کہتے ہیں جی اس میں یہ خرافات شامل ہو گئی ہیں، فلانا کام شامل ہو گیا، ڈھمکانا شامل ہو گیا، لہٰذا ناجائز ہونا چاہیے۔ حاجی صاحب ان وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کے منہ پہ زوردار تماچا نہیں بلکہ لتر مار رہے ہیں۔ فرمایا اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں جو یہ ڈرامہ کرتے ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، بہانہ بناتے ہیں اور معمولات اہل سنت و جماعت اکابرین کے جو معمولات ہیں ان پہ لعن طعن کرتے ہیں اور بکواسیں کرتے ہیں، فرمایا وہ جو خرافات ہیں، کوئی غلط عمل اس میں اگر شامل ہو گیا ہے، حاجی سے فرماتے ہیں اس عمل کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی طرح بے حیا ہو کر اس عمل سے ہی انکار کر دیا جائے۔ یہ صفحہ نمبر 87 کے اوپر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولوی اشرف علی تھانوی نقل کر رہا ہے امداد المشتاق میں۔ یہاں پر یہ بات بالکل معلوم ہو گئی کہ نظر و نیاز یہ خود بھی قائل ہیں۔ اب یہ کس معنی میں لیتے ہیں؟ اگر امام اہل سنت اور دیگر علماء اہل سنت و جماعت کی بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نظر لغوی و عرفی کو، تو پھر یہ وہابی دوخانی فرقہ کے جو زہریلے فتوے ہیں، جاہلانہ فتوے ہیں، ان کی زد میں آ کر کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ قرار دیے جائیں گے۔ اگر ان کو بچاتے ہیں تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی بات ماننی پڑے گی، نظر لغوی و عرفی کو ماننا پڑے گا، اور یہی مشائخ کا موقف ہے، علماء احناف کا موقف ہے۔ یہ امداد المشتاق۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے، وہابی دوخانی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ تھے مولوی اسماعیل دہلوی، صفحہ نمبر 110 کے اوپر لکھتے ہیں، پس امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں اور عرسوں اور نظر و نیاز سے، یہ عبارت آپ پھر سماعت فرمائیں اور نجیب دوخانی صاحب کی عیاری مکاری کو دیکھیں، اس کے فراڈ کو دیکھیں، آپ کیسے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، کس بیانی سے کام لے کر، خلط مبحث سے کام لے کر۔ اسماعیل دہلوی کہتا ہے پس امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں اور عرسوں اور نظر و نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ یہاں پر نظر و نیاز کا لفظ واضح طور پہ موجود ہے۔ جی نجیب دوخانی صاحب، نظر و نیاز کا لفظ آ گیا یہاں پر، یہ کون سی نظر و نیاز ہے ذرا ہمیں بھی بتلا دیں۔ یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، وگرنہ میرے پاس نظر و نیاز کے متعلق وہابی دوخانی فرقہ کی معتبر مستند کتب سے درجنوں حوالہ جات ہیں کہ جہاں انہوں نے نظر و نیاز کو جائز قرار دیا۔ جی نظر و نیاز کو جائز قرار دیا، اور یہ بدبخت بزرگان دین کی عبارتیں پیش کر کے اس میں
خیانت سے کام لے کر، خلط مبحث سے کام لے کر ان کو ناجائز، حرام، بدعت قرار دے رہا ہے۔ اگر نجیب دوخانی صاحب کی بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں ہم، تو تمام کے تمام بزرگ جو نظر عرفی و لغوی کے قائل ہیں کافر، مشرک، بدعتی قرار دیے جائیں گے۔ لہٰذا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننی پڑے گی، علماء اہل سنہ و جماعت کی بات ماننی پڑے گی، اور علماء احناف، فقہاء احناف کی بات ماننی پڑے گی کہ جو نظر شرعی و فقہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی، اور جو نظر لغوی و عرفی ہے وہ اولیاء کرام کے لیے درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اسی کے قائل مشائخ اعظام، علماء احناف، علماء اہل سنہ و جماعت ہیں۔